معزز و مکرم محتشم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے خالق اور مالک سے محبت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اور اسی کو معبود برحق سمجھتے ہیں، اور دن ہو یا رات ہو ہمہ وقت اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس ذکر میں بھی وہ ایک لذت پاتے ہیں، اطمینان قلب پاتے ہیں، اور وہ ایک طرح کا وہ ذکر ان کی غذا بن جاتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اگر زندگی کے کوئی امور بھی ہیں وہ سر انجام بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ یاد آتے رہتا، نالے چرخہ کتا نالے یاد کا، ہاتھ کار والے دل یار والے۔ رب تعالیٰ سے محبت کہنی ہوگی، یہ آپ خود بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندہ کسی سفر پہ چلا جائے، گھر میں اگر اس کا کوئی بچہ ہو، بیٹا ہو، وہ مریض ہو، تو بندہ سفر میں ہو، فکر کدھر رہتی ہے؟ بندہ کسی کام پہ چلا جائے اس کو فکر اس کی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ کسی اور کی فکر ہو سکتی ہے۔ یہی چیز اولیاء اللہ کی ہے، دنیا کو وہ عارضی سمجھتے ہیں، محبت، تعلق اور فکر وہ اپنے رب کی کرتے ہیں، اسی کا ذکر اور اسی کی فکر۔ تیرے ذکر و فکر میں دن ڈھلا، تیری گفتگو میں سحر ہوئی، بڑی باغ گزر گئی، بڑی آگ ان سے پسند۔ ان کو اگر کوئی پریشانی ہوتی تو یہ ہوتی ہے کہ آج کسی وجہ سے ہماری نماز رہ گئی، یار آج میں نوافل نہیں پڑھ سکتا، یار آج صبح تہجد کے لیے میری آنکھ نہیں، اس بات میں کوئی پریشانی ہوتی۔ اسی دنیا میں جہاں ایک طرف ایک صاحب صرف فرض لے کر بیٹھ گئے ہیں اور بار بار اپنے بیانات میں، چیزوں میں وہ فرضوں کی بات کر رہے ہیں، صرف ان کی پرستش ہونی ہے، صرف ان کا پوچھا جانا ہے، فرض نماز کا پوچھا جانا ہے، اور کہتے ہیں میں یہ بار بار فرضوں کی تبلیغ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو نہیں پڑھتے چلو وہ فرض ہی پائے نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس تبلیغ سے نہ پڑھنے والے جو پڑھیں گے ان کی تعداد تو تھوڑی ہوگی، لیکن وہ جو ہزاروں لاکھوں دن کو بھی بندگی کرتے ہیں، رات کو، سردیوں میں مشکل کام تو وضو کرنا ہوتا ہے، جب وہ ایک اللہ کا بندہ کر لیتا ہے تو پھر فجر کے 2 فرضوں کے ساتھ 2 سنتیں پہلے پڑھنا بھی کوئی مشکل کام، یہ بھی کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایسی بات ہے، کوئی مصیبت والی بات ہے؟ یہ تو محبت کی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں چھوڑنی اگرچہ تمہیں گھوڑے بھی رونق ڈالیں۔ کتنا اجر، 2 سنتیں، اور مجھے بتائیں کتنا اس پہ وقت لگا۔ اور حضور علیہ السلام نے اچھا بار بار وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سنت کا کوئی نماز ہی نہیں، یہ فرض نماز ہے، یہ نفل، جبکہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 1161 میں حضرت عائشہ رضی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے دائیں کروٹ پہ آپ لیٹ کر آرام فرمائیں، پھر اٹھ کر آپ فرضوں کی جماعت کرائیں۔ دیکھیں بخاری شریف میں سنت الفاظ کی، اسی طرح ترمذی شریف میں جو 12 رکعتیں سنت ہیں ان کو جو ہے وہ سنت کہا گیا حدیث پاک میں، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں وہ جو 12 رکعتیں ہیں ان کو جو ہے سنت کہا گیا حدیث پاک میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نماز کہا۔ اب میرے بھائی اور دوستو وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 فجر کی پہلی فرضوں سے سنتے ہیں، 4 ظہر کی فرضوں سے پہلے سنتے ہیں، 2 فرضوں کے بعد سنتے ہیں، یہ ہو گئی 8، اور مغرب کے بعد 2 سنتے ہیں، اور عشاء کے بعد کی 2 سنتے ہیں۔ یہ ہے 12، یہ سنتیں ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کو باقاعدگی سے ادا کرے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور سارے مومنوں کی ماں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی فضیلت سنی ہے پھر میں نے زندگی میں کبھی ان کو ترک نہیں کیا۔ مومن تو ہے ہی وہ جو اسی بات پہ اپنی جان دیتا ہے کہ میرے آقا نے اس بات کو پسند کیا ہے، حضور نے فضیلت بیان کی ہے۔ سنت جو ہے نا اس کا اطلاق جو ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ بھی ہوتا ہے، فعل پہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اس کو کرنا سننا، اگر کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں تو اس کام کو کرنا سنت۔ لیکن یہ جو 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں ان کو ہم سنت مؤکدہ کہتے اس لیے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بلا ذریعے ترک بھی نہیں کیا، اس لیے ان کی تاکید ہے۔ تو بہرحال اصل تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ دیکھیں نا، ایک طرف ایسے مسلمان جن کو کہا جا رہا ہے کہ صرف فرضوں کی طرف راغب کرنا ہے، لیکن دوسری طرف وہ جو فرض بھی پڑھتے ہیں، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، سنت موقدہ بھی پڑھتے ہیں اور سنت غیر موقدہ بھی پڑھتے ہیں، اور اشراق بھی پڑھتے ہیں، اور چاشت بھی پڑھتے ہیں، اور اوابین بھی پڑھتے ہیں، اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی موقع ملے تو نوافل پڑھتے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، یہ ساری نفلی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں اگر فرضوں والا جو ہے اس کی کامیابی کی جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کامیابی کی ضمانت جنت کے طور پر دی کہ یہ اگر یہ فرض ہی پڑھتا رہا تو یہ شخص جنتی ہے، تو مجھے بتائیں جو فرض بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھے، وقتہ بھی پڑھے، غیر وقتہ بھی پڑھے اور نوافل بھی پڑھے، اللہ رب العزت اس کے اوپر کتنا کرم ہوگا، اس کا عند اللہ کیا مقام ہوگا، کیا مقام۔ یہ جو شان اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے نا اپنے بندوں کی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں اس حال میں گزرتی ہیں یا وہ رکوع میں ہوتے ہیں یا وہ سجدہ میں۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے نوافل نماز، فرض تو ویسے ہی سارے پڑھتے ہیں نا، وہ رات کو اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے اور چادر تان کر میٹھی نیند لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے اٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اور کوئی مزہ ہی اتنا ہے جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہو اور انسان کو اللہ توفیق دے۔ یہ سردیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یہ نیکی کرنے والوں کے لیے یہ موسم بہار ہے، نیکی کرنے والوں کے لیے یہ موسم بہار ہے کہ اس کے اندر نیکیوں کی بہار اس طرح آ جاتی ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں، نیندیں پوری ہو جاتی ہیں، تہجد کے لیے اٹھ جائے، فقیر تہجد کے لیے جب اٹھ جائے تو اس کی تو موج بن گئی، اللہ کا کرم ہو گیا کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نصیب ہو۔ 2 رکعت پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 12 بھی پڑھ لے،
حاضری لگوائے تو کیا ہے، اللہ رب العزت کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو راتوں اٹھ اٹھ کر اس کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ رات پوے تے بے درداں نیند پیاری آوے درد مدانوں یاد سجن دی ستیاں۔ اب انعام کیا ہے ان کے لیے، مقام ان کا کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ دوستو اور بھائیو، سوشل میڈیا کا دور ہے اور اب ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ 10 سال پڑھنا، پھر 2 سال تخصص فی الفقہ کرنا، پھر بندہ مفتی بنتا ہے۔ اور پیریڈ میں جب استادوں کی خدمت میں ہم بیٹھتے تھے اور سبق مشکل ہوتا تھا تو وہ جو آدھے گھنٹے کا 45 منٹ کا پیریڈ ہے نا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی دیر کے ساتھ گزرتا تھا۔ لگتا تھا کہ یہ آج آدھا گھنٹہ گھنٹہ نہیں، چکر پورا دن ہے، ایک بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس طرح کئی سال گزرے، کئی سال، اس چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اب آپ موبائل نکالیں اور ویڈیو بنا دیں کہ میرا یہ فتویٰ ہے، اب میں بھی مفتی ہوں، اب جی سنتوں کی تو لوڑ ہی کوئی نہیں، فرضوں سے ہی کام چلتا۔ کیسے لوگ، کیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہیں فرمایا کہ صرف فرض ہی کافی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا کہ صرف فرض ہی کافی ہیں؟ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں پر جنت کی بشارت دی ہے تو اس حدیث پاک کو جب بیان کیا جائے گا تو اس کے ساتھ اس قسم کی دیگر جتنی احادیث ہیں ان کو سامنے رکھ کر پھر حکم بیان کیا جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کیسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل۔ ایک تو ملا علی قاری نے یہاں پہ یہ بات بتائی کہ یہاں صرف لا الہ الا اللہ مراد نہیں، ایک تو پورا کلمہ مراد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ صرف کلمے کا نام جیسے ہوتا ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایک نام ہے کلمے کا، تو یہ نام اور علم کے طور پر کہا گیا کہ جو اس طرح کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن اس سے مراد پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عبد قیس کا وفد آیا تھا، بنی عبد قیس کا وفد آیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ توحید کیا ہے، توحید کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید پھر یہ ہے کہ تو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یعنی حضور نے یہ بتایا کہ توحید یہ ہے کہ اس میں اللہ کے معبود ہونے کا اعتراف اور اقرار بھی ہو اور مصطفیٰ کریم کی رسالت کا اقرار۔ توحید بھی وہ قابل قبول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توحید بتائی۔ آج وہ توحید نکل آئی ہے کہ جس میں انبیاء کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، توہین کی جاتی ہے، ان کی عظمت و شان میں کمی کی جاتی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ توحید وہ ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ معبود برحق اللہ کی ذات ہے اور اس کے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اصل چیز جو بتانا مقصود ہے، فرضوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی اہمیت برابر نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فرض اور سنتے مقام اور مرتبے میں حکم میں برابر ہے، نہیں، فرض ہیں، سنت ہے۔ فرضوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور ترک پہ شدید گناہ ہے، لیکن سنتیں بلا عذر وہ بھی نہیں چھوڑی جاتی۔ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے کہ وہ فرضوں پر بھی عمل کرتے تھے، سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نفل بھی کرتے، نفلی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت پھر بتا رہا ہے انجام ان کا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو بے شک میرے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے۔ اور قرآن پاک میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، قرآن پاک میں 2 چیزوں کا ذکر ہے۔
اور وہی مسئلہ آج آپ کو سمجھا دیں پکا ہے، تاکہ سوشل میڈیا والے مفتی جو ہیں آپ ان سے بچ جائیں۔ اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے شرک کی، بدعت کی مشینیں پاس رکھی ہوتی ہیں، بات بات پہ لوگوں کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہی 2 آیتیں قرآن پاک کی یاد ہو۔ ایک کون سی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، فرمایا بے شک تم لوگ جن کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، یعنی غیر اللہ، من دون اللہ۔ اب توجہ فرمانا، تم لوگ انکم، تم لوگ وما تعبدون، جو تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، حسب جہنم، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کہیں کا نہیں، حسب جہنم انتم لہا واردون، اور تم بھی اسی میں داخل کیے جاؤ گے جہنم میں۔ یہاں اللہ پاک نے بتا دیا کہ جن کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ مشرکین، وہ کیا ہے؟ وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور وہ پوجا کرنے والے مشرک بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب ایک اور بات، مشرکین نے پھر کہا تو پھر تو کام بن گیا، پھر تو حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر ان کی بھی پوجا کی گئی اور وہ بھی جہنم میں پھر جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کی بھی پوجا کی گئی، انہوں نے ان کو خدا بنا لیا، عیسائیوں نے اور نصارہ نے۔ اللہ رب العزت نے آگے والی آیت میں بتایا، فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا جنہوں نے اچھائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور جو خود اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ ہماری پوجا کی جائے، لوگوں نے جہالت کی، لوگوں نے یہ غلط کام کیا، فرمایا ان کو تو ہم نے ہمیشہ کے لیے جہنم سے دور کر دیا۔ اللہ کا کوئی نبی جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ کا کوئی ولی جہنم میں نہیں جائے گا۔ فرمایا نبیوں کو تو ہم نے جہنم سے پکا دور پہلے ہی کر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں، غلطی تو ان لوگوں کی ہے نا جنہوں نے ان کو خدا بنا لیا، جبکہ وہ اس بات پہ خود بھی راضی نہیں تھے۔ اور یہ نہیں ہوا کہ ان کے سامنے ان کی موجودگی میں لوگوں نے خدا بنایا، ایسا نہیں۔ ان کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کو اٹھائے گئے، پھر عیسائیوں نے خدا بنا لیا، اور پھر خدا کی صورت میں ان کے بت بنا لیے، اور پوجا دراصل وہ بتوں کی کرتے تھے، تو جن بتوں کی وہ پوجا خدا بنا کر کرتے تھے وہ بت جہنم میں جائیں گے اور ان کے پوجا کرنے والے بھی جہنم میں۔ اب بات سمجھنا، یار لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جن کو تم پکارتے ہو، یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو پچھلے دنوں سے کسی نے سوال کیا کہ لوگ یہاں پہ بریلوی پیروں کی پوجا کرتے ہیں، اور پیر کون سے؟ داتا علی اجمیری، خواجہ اجمیری۔ تو اس نے ذاکر نائک نے کہا کہ کوئی بریلوی بھی، ہمارا ان سے اختلاف ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی بریلوی بھی کسی پیر کو رب نہیں کہتا، تو کہتا بھی نہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ معبود برحق اللہ کی ذات ہے، خدا ہے، اور اس کی مخلوق انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، یہ اس کے محبوب بندے ہیں۔ معبود اللہ ہے، اس کے محبوب انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، یہ اس کے محبوب ہیں، اور محبوب بھی ہم نے قرار نہیں دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے۔ اللہ خود ان کو اپنا محبوب بنا دے، اللہ کے محبوب ہیں۔ اب پھر اسی طرف آتے ہیں، 2 چیزیں بیان ہو گئی۔ ایک کو رب نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک یہ جو میرے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ دوسری طرف اب بتوں کی جب باری آئی تو کیا بتایا؟ بتوں کو اور ان کے پوجنے والوں کو بتایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون،
یہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، یہ جو غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے اور تم بھی جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ نہ کوئی نبی جہنم میں جائے گا، نہ کوئی ولی جہنم میں جائے گا، جہنم میں تو بت جائیں گے۔ اور اب کہانی کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ لوگ وہ بتوں والی آیتیں پڑھتے کن کے لیے ہیں؟ انبیاء کے لیے اور اولیاء۔ نہ شرم آتی ہے، نہ حیا آتی ہے، نہ قرآن پاک کا مفہوم بدلنے کا کوئی خوف ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جب بتا دیا کہ جہنم میں کون جائیں گے؟ بت جائیں گے اور ان کے پوجنے والے جائیں گے، تو اب ان وہ والی آیتیں اولیاء اور انبیاء کے اوپر چسپاں کرنا یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کان عبداللہ ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم من تعلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوا علی المؤمنین۔ فرمایا کہ ہم صحابہ کرام خارجیوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے اس وجہ سے کہ وہ آیتیں جو بتوں اور کافروں کے بارے میں نازل ہوئی وہ ان کو مومنوں کے اوپر فٹ کر دیں۔ یہ کام اس دور میں بھی لوگوں نے شروع کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کہ خارجیوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کے اوپر جو ہے وہ شرک کا فتویٰ لگایا۔ اب حضرت مولا علی جیسی ہستی ان کے فتووں سے محفوظ نہیں رہی تو پھر ہم کون سی چیز ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں یاد رکھو، کافروں کا انجام اور ہے، مشرکوں کا انجام اور ہے، بتوں کا انجام اور ہے، لیکن جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے مقبول ہیں، ان کا انجام اور ہے۔ یہ فرق ہے، اولیاء اللہ اور ہیں اور من دون اللہ اور ہیں۔ اولیاء اللہ کا انجام کیا ہے؟ سنیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ کیا سارے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ سارے تابعین نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ کیا حضور غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ داتا جی اجمیری نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ خواجہ اجمیری نے نہیں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ انہوں نے خود بھی کہا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو کافر تھے، جو مشرک تھے، ان کو بھی پکڑا اور ان کو بھی یہ سبق سکھایا کہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو اور تم کہو کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ خود بھی رب رب کرتے رہے، ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی، مسلمان کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس پر استقامت بھی اختیار کی۔ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ فرمایا تنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر اللہ کے ملائکہ کا نزول، ملائکہ نازل۔ اب اس کی تفسیریں مختلف بزرگوں نے، مفسرین نے جو بیان کی ہیں، ساری بڑے مزے کی ہیں۔ ایک تفسیر کہ زندگی میں، ان کی زندگی میں ظہری حیات کے ساتھ جب اللہ کا وہ بندہ مقبول بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملتے ہیں فرشتے آ کے، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک اور قرآن پاک کی آیت سے یہ بات ثابت ہے، کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ کیا ہوتا ہے اس رات میں کہ جبریل امین اور ملائکہ کیا ہوتے ہیں؟ نازل۔ کن کے لیے نازل ہوتے ہیں؟ جو اس رات عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ان بندوں کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، نزول ہوتا ہے ملائکہ کا۔ مطلب قرآن سے بار بار ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ والوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ تنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے پاس اللہ کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا، ایک یہ دنیا میں، دوسرا یہ کہ جب وقت وصال آتا ہے تو ہر بندے کو پریشانی ہوتی ہے، یار زندگی تو میں نے گزار دی، گزر گئی، اب وقت اخیر آ گیا ہے، پتہ نہیں قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں آگے میدان محشر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میری پیچھے اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ کئی طرح کی فکریں بڑھاپے میں، پریشانی میں
آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان جب اس طرح پریشان ہوتا ہے نا تو اللہ پاک ملائکہ کو بھیجتے ہیں، وہ آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، وہ کہتے ہیں خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، تم ساری زندگی جس رب کے نام کی مالا جپتے رہے ہو، جس سے تعلق اپنا پیدا کیے رکھا ہے اور جس کے لگے رہے ہو، وہ رب کرم کرے گا، وہ اتنا کریم ہے کہ اب نہ تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی غم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو۔ رہ گئی بات کہ آگے انجام آخرت میں کیا ہوگا، فرمایا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تمہیں خوشخبریاں سناتے ہیں، بشارت سناتے ہیں ان جنتوں کی جو اللہ پاک نے تمہارے لیے تیار کر رکھی۔ اب رب فرمائے کہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے جنتیں تیار کر، ان کا انجام جنت ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہ بھی آ کر ان کو بتاتے ہیں خوف نہ کرو غم نہ کرو۔ میں بھی قرآن میں بتا رہا ہوں کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فرمایا یہ بہترین مخلوق ہے، بہترین مخلوق ہے۔ اب ایک صاحب بار بار اولیاء اللہ کے ناموں کے ساتھ بڑے توہین امیز طریقے سے اور لہجے سے باتیں کرتے ہیں، یہ شاعر کوئی نہیں، فلاں فلاں فلاں، حالانکہ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث قدسی ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر ایک ولی کی دشمنی کرنے والے سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے، جو سارے ولیوں کو رگڑا لگا رہا ہو، جو ساروں کی بے ادبی کر رہا ہو، جو سب کی گستاخی کر رہا ہو، اس کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب بندے بہت پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، مقبول ہیں۔ میں نہیں پسند کرتا میرے دوست کی کوئی توہین کرے، رب کیسے اس بات کو گوارا کرے گا؟ اور تاریخ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اولیاء اللہ کی، انبیاء کرام کی توہین کی، دنیا میں بھی نشان عبرت بنے اور آخرت میں ان کا انجام بڑا برا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی معاملے کی، خاموشی اختیار کریں، زبان نہ کھولیں، زبان درازی نہ کریں اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کے اوپر اور ان کی تعلیمات کے اوپر۔ آپ اپنے فہم کو کم سمجھیں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں کر سکا کہ میں ان کی تعلیمات کو سمجھ سکوں، ان کے اوپر آپ ایسی زبان نہ دراز کریں، قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے۔ ایک اور بات عرض کر کے اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں، بار بار زور دیتے نہیں یہ تو شاہی کوئی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو بندہ سب سے زیادہ متقی ہوگا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ وہ معزز ہوگا، وہ عظمت والا ہوگا، وہ شرف والا ہوگا، وہ عزت والا ہوگا، وہ مقام والا ہوگا، وہ مرتبہ والا۔ رب بتا رہا ہے کہ میرا بندہ تقویٰ اختیار کرے تو میری بارگاہ میں وہ شان والا ہے۔ یہ کہتے ہیں شاہی کوئی نہیں، رب فرماتا ہے وہ عظمت والا ہے، مقام والا ہے، مرتبے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تقویٰ اختیار کرے متقی بندہ ہو تو میری بارگاہ میں اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے اور اس کا مرتبہ ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی میں بتانا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کا سبحان اللہ ایک بڑا پیارا لقب ہے جو سیرت نگار اور علماء اور جب حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں نا تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ اکرم الاکرمین، جن کو اللہ نے عزتیں دی ہیں نا ان ساری عزتوں والوں میں سب سے بڑی عزت والے جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سمجھے کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ امتی اگر تقویٰ اختیار کر لے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کی غلامی اختیار کرنے والا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، حضور کی غلامی اختیار کرے، حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ چلے، رب فرماتا ہے میرے ہاں یہ بھی معزز ہے، مکرم ہے۔ تو جس نبی کی غلامی کے صدقے عام امتی بھی اللہ کے ہاں عزت اور مقام اور مرتبے والا بن جاتا ہے تو وہ نبی
نبی خود رب کی بارگاہ میں کتنی عظمت اور شان والا وہ ہوگا نا اکرم الاکرمین، سب سے بڑھ کر عزت اور مقام والا پھر وہ نبی ہوگا کہ جس کا امتی ہونے کے تو خیر اللہ پاک ان امتیوں کو بھی اپنے ہاں عزت اور مرتبے والا سمجھتے۔ اس لیے یہ ساری عزتیں اللہ کے ولیوں کو بھی جو ملی ہیں یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے ملی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب اور مقبول بندوں کا احترام بھی کریں، ان سے محبت بھی کریں۔ ایک بات اور بات پھر تشریحات کرتے ہیں، وہ فلاں جی دیکھیں فلاں پیر اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، ریچھ کتوں کی لڑائی کراتے ہیں، ڈبا پی رہے ہیں، جیلی پی رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر اس چیز کی نقل مارکیٹ میں آتی ہے جس کی اصل بھی موجود ہے، جس کی اصل کی اہمیت کی کوئی نہ ویلیو کوئی نہ اس کی نقل آتی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اصل لوگ بھی موجود ہیں، اصل بھی موجود ہیں۔ اب یہ تو آپ کے لیے ہے نا کہ آپ ان کو تلاش کریں، اللہ کے ان بندوں کو تلاش کریں۔ اللہ کے بندے ہیں اور موجود ہوتے ہیں، اور ان کی ایک نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو دھتکار دیتے ہیں، لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن ان کا مقام عند اللہ کیا ہوتا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر کسی معاملے میں وہ اللہ کے بارے میں قسم اٹھا دے کہ اللہ کی قسم اللہ ایسا کرے گا، تو رب فرماتا میں ویسا ہی کرتا ہوں جیسے میرے بندے نے قسم اٹھائی۔ اس لیے اس پہ نہ جائیں کہ ان کو تلاش کریں، وہ مل جائیں گے اللہ کے بندے۔ کیوں کہ اگر اللہ کے بندوں سے دنیا خالی ہو جائے، ایسے اولیاء سے، ایسے صلحاء سے، تو پھر تو قیامت آ جائے، جبکہ قیامت ابھی نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ اللہ کے بندے موجود ہیں، صالحین موجود ہیں۔ فرق کریں، اصل اور نقل کی پہچان کریں۔ جو غلط ہے ہم بھی ان کو غلط کہتے ہیں، ہم کسی جیلی پیر کی شانیں نہیں بیان کرتے، ہم تو داتا علی اجمیری کی شان کرتے ہیں، ہم تو خواجہ اجمیری کی بیان کرتے ہیں، بابا فرید کی کرتے ہیں، ہم تو پیر سیال کی کرتے ہیں، حضور سیال امت کی کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے ان سے آپ پوچھیں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاگو سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی عظمت اور شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔